ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں شارق علی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے منظم زندگی کیسے۔ کیا آپ کو کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آپ کے پاس وقت بہت کم ہے اور مصروفیت بہت زیادہ، یا آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدنی کم؟ آپ کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو آرام اور سکون میسر نہیں آتا۔ اگر ایسا ہے تو اس پروگرام کو سننے کے لیے کچھ وقت نکالیے۔ اس میں بتائی گئی بہت سی کارآمد باتیں آپ کے مسائل کا حل ثابت ہو سکتی ہیں۔ منظم زندگی کی جانب پہلا قدم یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر منظم ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کڑوے سچ کی تلاش کرنی چاہیے کہ ہماری غیر منظم زندگی کا سبب کیا ہے۔ کیا کچھ مخصوص لوگ اور مخصوص مصروفیات آپ کا بہت سا وقت ضائع کر دیتی ہیں؟ تو گویا وقت کی کمی کے سبب تک پہنچنا بہت اہم ہے۔ پھر دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہم خود کو کیسے منظم کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں کوڑا کرکٹ کی تلاش کیجیے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ایسی مصروفیات جو آپ کا وقت تو بہت لیتی ہیں، توجہ بہت ضائع کرتی ہیں، لیکن آپ کو مطلوبہ نتائج فراہم نہیں کرتی۔ اپنے کام پر نظر ڈالیے، اپنے دوستوں ملنے جلنے والوں پر، اور پھر مجموعی طور پر اپنے سوچنے کے انداز پر۔ آپ ایک وقت میں زندگی کے صرف ایک پہلو کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، یعنی صرف اپنے کام کی زندگی یا اپنی گھریلو زندگی۔ زندگی کا ایک شعبہ منظم ہو جائے تو پھر ہم دوسرے پہلو کی طرف مزید سوچ و بچار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت مصروف ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کسی کیلنڈر، ڈائری، یا اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے تو کسی پرسنل آرگنائزر ایپ کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے تو اس میں یہ درج کر لیجئے کہ آپ کی موجودہ مصروفیات ضروری اور غیر ضروری کیا ہیں۔ ضروری کاموں کو ان کی مخصوص تاریخ کے ساتھ اور جب تک کہ انہیں ضرور مکمل ہو جانا چاہیے درج کر لیجئے۔ مثلا کسی ڈاکٹر سے ملاقات، کسی دوست کی سالگرہ یا شادی۔ پھر اس بھرے ہوئے کیلنڈر کو بغور دیکھیے۔ ایک ہفتے کے اندر آپ کی مخصوص مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ آپ کو بیچ بیچ میں کتنی فرصت مہیا ہوتی ہے؟ آرام کا کتنا وقت ملتا ہے؟ اور پھر ہر مصروفیت کا کارآمد ہونا، اس سے مطلوبہ نتائج کا حاصل ہونا آپ کے لیے کتنا اہم ہے۔ پھر اپنی توجہ دن بھر کی مصروفیات پر کیجیے۔ کسی آرگنائزر کا استعمال بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ اپنی مختلف مصروفیات کے لیے آپ رنگدار اسٹکر استعمال کر سکتے ہیں، مثلا اہم کاموں کے لیے لال اور خوشگوار سماجی مصروفیتوں کے لیے پیلا۔ اگر آپ اپنے آرگنائزر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اپنے گھر، اپنی گاڑی اور اپنے کام کے وقت، اور اسے دیکھنے اور اس پر لکھنے کی عادت ڈال لیں تو یہ بہت کارآمد ہوگا۔ روزانہ کے حساب سے یا ہفتہ وار ضروری کاموں کو سر انجام دینے کے لیے فہرست بنائیے۔ کام کی نوعیت کے حساب سے وقفے کا تعین کیجیے، یعنی کتنی مدت میں یہ کام خوش اسلوبی سے انجام پا سکتا ہے۔ اور پھر اپنے آرام، اپنے غور و فکر کے لیے بھی وقت نکالیے۔ خود اپنے لیے بہت صاف اور سادہ الفاظ میں ہدایات لکھیے اور ہر کام مکمل ہو جانے کے بعد اسے نشان زد کیجیے۔ اگر آپ دن بھر کی مصروفیات میں ہر مکمل کام کو نشان زد کریں گے تو آپ کی نظر سے وہ تمام مصروفیت بھی گزرے گی کہ جو آپ کو انجام دینا ہے، اور یہ اطمینان بھی کہ آپ کیا کچھ کر چکے ہیں۔ ان مصروفیات کی فہرست کو بالکل ایک ہی طرح روزانہ مرتب کیجیے، کیونکہ کسی نظام کو بار بار تبدیل کرنا مناسب نہیں۔
یہ سیکھیے کہ کاموں کو بار بار ملتوی کرنا بالکل ٹھیک نہیں، بلکہ کام کو بروقت انجام دینا انتہائی ضروری ہے۔ اپنی توجہ کو اس کام پر اور اس کے لیے تعین شدہ وقت پر مرکوز رکھیے، چاہے اس کے لیے آپ کو بہت محنت اور تیزی سے کام کرنا پڑے۔ بیچ بیچ میں پیدا ہونے والی ایسی تمام مصروفیات کو رد کر دیجیے جس سے آپ کی توجہ بھٹکے۔ دن کا آغاز اگر اچھی نیند کے بعد جاگنے سے ہو، آپ ایک صحت مند ناشتہ کریں، نہا دھو کر مناسب لباس پہن کر اپنے وقت پر کام کے لیے روانہ ہوں، تندہی سے اپنا کام کریں اور دنیا کے سامنے ایک بہتر اور صحت مند شخصیت کے طور پر سامنے آئیں، تو سوچئے کہ یہ دنیا کتنی حسین ہوگی۔ ہر کام یا ہر آنے والے خیال کو آرگنائزر میں درج کرنا پہل تو آپ کو فضول محسوس ہوگا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آپ اس کے اثرات خود پر منظم ہونے کی صورت میں دیکھیں گے۔ ایک اور اہم بات، اور وہ یہ کہ اپنی زندگی اور اپنی ذات کو بے پناہ مصروفیت کے تشدد سے محفوظ رکھیے۔ صرف اس کام کے لیے حامی بھریے جو آپ بجا طور پر انجام دے سکتے ہیں، اور باقی تمام کام جو کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے اسے دے دیجیے۔ اپنے مزاج کو تکمیلیت پسند بنانے کے بجائے خود کو غلطیوں اور خامیوں کے لیے گنجائش دینا سیکھیے۔ ان چند تجاویز کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔